اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس میں کچھ مفادات ہیں. اس میں ایک مفاد ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت کی اصول. اور میری یہ خواہش تھی کہ میں پورے صوبے میں اس طرح اداروں کا وزٹ کروں. کیوں کہ ان لوگوں کا میں پورے پاکستان کے بھائیوں سے اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے ارد مدار سے، چاہے وہ تحصیل ناظم ہیں، چاہے وہ ایم پی اے ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، چاہے وہ علاقے کا ایلڈر ہے، کہ اپنے اپنے علاقے میں، ان کے علاقے میں جو بھی اس طرح کا ادارہ ہے اس کا وزٹ کرے اور ان کی مشکلات اللہ کی رضا کے لیے حل کرے. آج میں ہلال احمر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. اور یہ حقیقت ہے، میں نے ان کو فون کیا کہ چونکہ گورنر ہاؤس میں جب یہ بچے آئے تھے تو کس کے ہاتھوں میں، اونٹوں پہ اور چہرے پہ میں نے دانے دیکھے تھے، زخم دیکھے تھے. تو مجھے ہمیشہ وہ جھجکتے تھے کہ یار ان کا کیا کروں. بچے سمجھ کر، اپنی فیملی کے بچے سمجھ کر میں نے کہا کہ میں ان کا علاج کراؤں. میں آج ادارے کے سربراہ کو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دیکھنے کے بجائے، چونکہ اس ادارے میں 600 سے زیادہ بچے ہیں اور اس ادارے کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کی نیتوں پر میرا شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیار سے ایک گلاس پانی بھی معذور بچوں کو دے دے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. اور آپ کا جو عملہ ہے، جو ہمارے بھائی ہے جو کہ ان کے دیکھ بھال کر رہے ہیں، انہیں خصوصی طور پر کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ادائیات کے لیے جمع کرائیں اور یہ چیزیں ان کو بتائیں. کسی اچھے پروفیسر، کسی اچھے عالم کو بلائیں تاکہ اس میں کام کرنے والوں کو وہ ایک سپیچ کرے اور اس کی افادیت بتائے. اس سے پہلے بھی ہمیں ان اداروں سے جب ہم نے بلایا تو پھر لوگوں نے کہا کہ کچھ ضرورت ہے. وہ ضرورت بذریعہ میئر پشاور انہوں نے پوری کی ہے. اور آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس ادارے میں اس بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کو جو چیز ضرورت ہے اس کا لسٹ، اگر آپ کا جگہ تو بڑا ہے، اگر اس میں ان کے کھیل کود کے لیے پیریڈ وائز آپ کو کچھ چیزیں ضرورت ہے تو اس کی لسٹ مجھے دے دے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو بھیج دوں گا. کیوں؟ یہ بچے جو ہے ان کو ہم اپنے بچے سمجھیں گے. اور میں آپ تمام اداروں کو جو سوشل ویلفیئر کا یہاں پہ ہمارے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈائریکٹر بیٹے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ ان سب کے جہاں جہاں یہ سینٹر ہے الگ الگ ان کا مجھے ڈیٹا بھیجیں. ان کی جو ضروریات ہے وہ ضروریات بھیجیں، اور ضروریات بھی اس طرح کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کے بھیج دیں، تاکہ جن لوگوں کو میں کہوں گا ان علاقوں میں، تو ان علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزیں مہیا کریں گی اور یہ آپ کے لیے ایک ایجوکیشن بھی ہوگا. دیکھو، آپ سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر اور حکومت کے جیب کو دیکھو.
حکومت ایک ایسے بند قلعے میں بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکل نہیں دیکھ سکتا، اور جو آپ کو پریکٹیکل دیکھے گا وہ آپ کا ہیلپ کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ ان سینٹر کے مالکان جو ادھر آپ کے آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ ہدایت جاری کریں کہ جو ہمارے دوست آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ پہنچاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک اچھا لیزان قائم کرو، تاکہ اور اس کو اتنا تنگ بھی مت کرو کہ پھر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ بھائی یہ کرو یہ کرو، بلکہ اور لوگوں کو ڈھونڈو. ان کو کہو کہ بھائی کسی اور 10 دوستوں کو اس سینٹر میں لاؤ. اگر آپ ان لوگوں کو لاؤ گے، میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فرائض منصبی پورے کریں تو سال کے 365 دن لوگ یہاں آپ کو صبح و دوپہر کا اچھا کھانا دے گا. لیکن ہم صرف کرسی پر بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کی جیب کو دیکھتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ورنہ یہ جو ایتباد کے لوگ ہیں ادھر 365 سے کیا 3000 سے بھی زیادہ ہے. اور میں ابھی آپ کو ایک لسٹ دیتا ہوں، صبح دوپہر آپ کو کبھی چکن بھیجے گا پکی ہوئی، کبھی دیگے بھیجے گا، اور آپ کو ان کو اچھا کھانے کھلایا کرو. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس طرف نکلے نہیں. اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ دنیا میں اسپیشل بچوں کو بہت ساری فیسلٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے لوگوں نے ایجوکیٹ کیا. مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنے اداروں کو کس کو کہا کہ ہمارے یہ تکلیفات ہیں؟ کس کو آپ نے دعوت دی ہے کہ آپ آؤ؟ کون سا عوامی نمائندہ ہے جس کو آپ نے کہا کہ ادھر دیکھ لو؟ میڈیا کے ان بھائیوں کو کس سے آپ نے اپیل کی کہ آؤ ان کی آواز دنیا میں اور ملک میں پہنچاؤ؟ اگر یہ ایک بس میں کڑی بہن یا بھائی کی بدتمیزی میں دنیا کو پیغام پہنچا سکتے ملک کو، تو آپ کے لیے تو اپنا جان بھی نچھاور کرے گا ان بچوں کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں 1-2 میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کا پروجیکٹ، اس طرح بہت خدا ترس لوگ ہیں اور یہ دنیا خدا ترس لوگوں پر آباد ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے یہ بھی کروں گا اور لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ بھائی آپ نے، یعنی ہمارا ایک ادارہ ہے باہر جس میں ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور جب میں نے اس کا وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی سے بھی چندہ نہیں مانگا. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایک بات بٹھائی، یعنی 7-8 ہزار لوگوں کو 3 ٹائم کھانا پک رہا ہے، 3 ٹائم چائے دے رہے ہیں، ان کو کپڑے بھی دے رہے ہیں، ان کو سب. میں نے کہا کس طرح؟ وہی اللہ نے ایک بندے کے دل میں ڈالا ہے کہ میں سال میں 1 دفعہ ٹرک چاول بھیجوں گا. کون کہتے آٹا بھی؟ تو کنٹینیو ہمیں گھی آٹا سب کچھ آ رہا ہے. تو ہمارے آفیسر کیوں اس طرح ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کسی اچھے پروفیسر یا کسی اچھے عالم کو بھیج کر آپ کے لیے 1-آدھے گھنٹے یہ بتا دے کہ اس میں کتنا اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری خدمات آپ کے لیے ہیں، ان بچوں کے لیے ہیں، اور جو تکلیفات ہیں، جو مشکلات ہیں، فی الحال وہ ہم اپنی طرف سے کریں گے، اپنی ساتھیوں کی طرف سے کریں گے. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کیا، یہ جو گورنر ہاؤس میں فنکشن کیا اپنی طرف سے کیا. جو ابھی آپ کو مشینیں دی، میرے خیال کتنے نہیں کتنے مشینیں ٹوٹل 300 مشینیں دی، اپنی طرف سے دی. تاکہ ابھی بھی ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے مشین دے دو تاکہ میں اپنا کام کروں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیں گے، اور اس میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے چیمبرز کو، انڈسٹریلسٹ کو شامل کریں گے،
اور اس کے علاوہ اگر کوئی ادویات وغیرہ کی ضرورت ہے رکھنے کے لیے تو اس کا لسٹ بھی دے دے. انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ ہمارے اس طرح دوست ہیں, ہم اس سے استفادہ کریں گے. اور میں میڈیا کے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو ذرا لیکن ملک میں تو اس طرح ادارے بہت ہوں گے, اس صوبے کے عوام کے لیے ایک اچھا پیکج کے ذریعے ان کو بھیجو تاکہ ان کی خدمت ہو اور ان کی پروجیکشن ہو. بہت شکریہ. اب سیاسی بات. گورنر صاحب, گزشتہ روز تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں حاجی غلام علی, انہوں نے صوبے میں عملاً گورنر راج نافذ کیا ہوا ہے, وہ جو گجرات کابینہ ہے اس کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں, میں ایک ورکر آدمی ہوں. میری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس ایکٹیویٹیز کو ماضی کے گورنر کے آئینے میں دیکھتا ہے. تو میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جہاں بھی بیٹھا ہوں, گورنر ہاؤس میں بھی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تمام مکاتب فکر کے ساتھ میں ملتا ہوں اور ان کے مشکلات حل کرنے کے لیے لوگوں کو فونے بھی کرتا ہوں, ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور مسائل حل کرتا ہوں. اور جیسے ان اداروں میں آیا, انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج تک کوئی گورنر کسی ادارے میں نہیں گیا. تو ان کو یہ اگر جھجکتا ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, تو میں تو اس خدمت کے لیے آیا ہوں اور خدمت کرتا رہوں گا. اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن پہ حاوی ہوگا, انہوں نے 3 کویشچن کیے. ایک کہا کہ یہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے گزشتہ 40 سالوں سے, مجھے فخر ہے. لیکن ان منصب پہ بیٹھ کر اب دیکھیں میرے گورنر ہاؤس میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ PTI کے MNA اور MPA بھی آتے ہیں اور ان سے بھی میں ملتا ہوں. میں محترم پرویز خٹک صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گورنر نے گزشتہ 4 سالوں میں 400 آدمیوں سے بھی ملاقات نہیں کی, اور میں نے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ملاقاتیں 2 مہینوں میں کر دی. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو جو پورے صوبے سے پوچھو. میں تو صوبے میں باہر نہیں گیا, لیکن آج صوبہ بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ عوامی گورنر. تو اگر آپ سے اس کو دکھ ہے, آپ نے کہا کہ ہم دروازے توڑیں گے, آپ نے دروازے لا کر, مجھے کہنا نہیں چاہیے گورنر ہاؤس میں مرغیاں لڑائیاں کرتے تھے. پوچھ لو, 4 سال مرغیاں لڑائیوں کے لیے کاڑا بنایا ہوا تھا. PTI کے MNA اور MPA آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں 4 سال میں ملاقات کا وقت نہیں دیا. ہمارے لوگ نہیں کہتے, PTI کے لوگ کہتے ہیں. نام لے کے کہتا ہوں, چیف آف کمراٹ جو کہ MPA تھا, 17 مہینے سے میں نے وہی درخواست کی, مجھے وقت نہیں دیا. اور مجھے جب فون کیا, میں نے کہا کہاں ہوئی صدر, میں نے کہا آ جاؤ. دیکھیں پرویز خٹک صاحب, ٹھیک ہے آپ کا ایک ماضی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک الیکشن دوسری پارٹی سے نہیں کہا, ہر الیکشن آپ بدلتے رہے. یہ آپ کا سیاست کا زینہ ہے. اور ہم اب چونکہ اس صوبے میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے آئینی منصب پر بیٹھ کے, اگر آپ کو کوئی کہہ دے اس صوبے میں, کوئی سیاسی جماعت, کوئی فرقہ, کوئی مکاتب فکر کہہ دے کہ یار انہوں نے کچھ بھی 1 منٹ کے لیے بھی کچھ زیادتی کی, تو میں اس کا رسپانسیبل ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ میں ہر سال الیکشن کسی پارٹی سے کروں گا, اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے, تو آپ نے آج سے شکست تسلیم کر لی. اس لیے کہ میرا الیکشن سے کیا کام. الیکشن آنریبل الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, سیکورٹی پولیس اور دیگر ادارے مہیا کریں گے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ٹیچر اور یہ لوگ مہیا کریں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن پہ آئے ہوں گے, اور پھر آپ نے کہا کہ اس کا بیٹا میئر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ وزیر
دفاع تھے، آپ کی یہاں حکومت تھی، آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، اور آپ نے پورا پشاور شہر آ رہا ہے، ہمارا کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر فرسٹ فیز 100% آپ نے آ رہا ہے، اس میں کس کا عمل دخل تھا؟ بھائی یہ شہر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھو آپ نے اسمبلی توڑی، اب آپ پیشمان ہیں، آپ نے استعفی دیے. کیا یہ قوم کو علم نہیں کہ 6 مہینے آپ سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ استعفی قبول کرو؟ جب استعفی قبول ہو گئے تو چلے گئے ہائی کورٹ کہ ہمیں بحال کرو. یعنی آپ نے قسم کھایا ہے اس پی ٹی آئی نے کہ ملک کو ہم کسی صورت ترقی کے راہ پر گامزن نہیں کرنے دیں گے. اس لیے کبھی استعفی، کبھی واپس، کبھی اسمبلی توڑو، کبھی یہ. بھائی یہ غلط بات ہے. آج بھی میں آپ کو ایک آئینی ذمہ دار صوبے کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک، اس ریاست کی مشکلات کو سمجھ کر اور فیصلے کرو. آل پارٹی کانفرنس میں جاؤ، اپنا مدعا بیان کرو، لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے اس پہ آپ مضبوطی سے تھمے رہو. یہ نہیں آپ فیصلہ پہلے کرتے ہیں اور مشاورت بعد میں. یہ آپ پچھلے 4 سالوں سے دیکھیں، راجہ بازار میں اعلان کر دیا کہ میں اسمبلی توڑوں گا، پھر 6 دن بعد مشاورت کے لیے لوگ بلائے. ایسی چیزیں ملک کے عوام، نوجوان، مائیں بہنیں، ہر مکاتب فکر اب سوچنے میں مجبور ہے کہ بھائی یہ حکومت کرنے کے اہل ہیں یا نہیں. ووٹ تو عوام کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ایسے الزامات کو آپ نے ابھی دفنانا ہوگا اور الزامات کی سیاست ختم کرنا ہوگا. آپ اس طرح الیکشن چاہتے ہیں کہ عمران خان 8 حلقوں میں کھڑا تھا، دونوں جگہوں پر اس کی حکومت تھی، 7 حلقے جیت لیے، پھر بھی کہتے میرے ساتھ دانلی ہوئی ہے. وہ کہتے کہ میں 8 جیت جاتا. تو یہ جو پشاور میں انتخابات تھے اس میں تو آپ کی حکومت تھی، تو پھر کیوں 100% ہار چکے تھے پہلے فیز میں؟ یہ پورا پشاور کیوں ہار چکے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ عوام کا حق ہے، اور کبھی کس کو ووٹ دیں گے، کبھی کس کو. انشاءاللہ تعالی میں انشور کرانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ ذمہ داری ہے کہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے اور حالات اور واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرے. آج بھی آپ نے دیکھا لکی کے مروت میں کیا ہوا. اگر میں الیکشن کمیشن کو اپنی رائے دیتا ہوں، میں حکم نہیں دیتا ہوں. مجھ میں اور پی ٹی آئی میں یہ فرق ہے. اب الیکشن کمیشن نے تاریخ مقرر کی، غالباً 19 مارچ. آج ان کے ایک جنرل سیکرٹری کا بیان آیا کہ نہیں، یعنی داخلے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، پولنگ کے ڈیٹ بھی کنفرم ہو گیا، اور جب سب کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں یہ 2 دن آگے کرو. اب دیکھو اس طرح بچکانہ سیاست پاکستان، یہ ان کا نہیں، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا امتحان ہے، یہ پاکستان کے بزنس مینوں کا امتحان ہے، یہ پاکستان کے دانشوروں کا امتحان ہے، یہ پاکستان کے ماؤں بہنوں کا امتحان ہے کہ اس طرح منٹوں میں فیصلے بدلنے والے اور ایک ٹریک پر ملک چلنے کو نہیں چھوڑنے والے، ان کے بارے میں وہ خود فیصلہ کرے. انشاءاللہ پرویز خٹک صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم سیاست میں وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میں جانوں اور میرا سیاسی کریکٹر، اور آپ جانیں آپ کا سیاسی کریکٹر. آپ نے شاید 50 پارٹیاں تبدیل کی ہیں، ہر الیکشن نئی پارٹی سے، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ آنے والا الیکشن آپ کسی اور پارٹی سے کرو گے. مجھے پتہ ہے جس سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے علم ہے کہ آپ کس پارٹی سے الیکشن کرو گے، ورنہ قوم دیکھ لے گی. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی کون سے ایم پی ایز اور ایم ایل ایز آپ سے ملے ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا ملاقات کا، اور یہ جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے کیا واقعی آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں، آپ بتائیں کون سے اختیارات؟ یہ میں ابھی ادھر آیا ہوں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر گورنمنٹ کا سبجیکٹ بنتا ہے، اور آپ کے 9 سالہ حکومت میں
یہ میرے بھائی کہتے کہ کون بھی نہیں آیا اس بچوں کی دیکھ بھال کے لیے. تو یہ مداخلت ہے. اور پھر مداخلت وہ ہوتے ہے کہ خزانے سے پیسے نکالے. ہم اپنے جیب سے اور دوستوں سے یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مداخلت نہیں ہے, یہ اجر اور ثواب کا کام ہے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جب 100 جنازے ہم اٹھا رہے تھے پولیس لین میں آج سے 8-9 دن پہلے, تو کیا ان کے 14 MPA اور 5-6 مہینے بشمول عمران خان اور پرویز خٹک ایک آدمی نے بھی وہاں حاضری دی پولیس کے لیے جو 9 سال ان کا دفاع کر رہے تھے؟ قوم یہ فیصلہ کرے گی. کدھر گئے اس کے شہر کے MNA اور MPA؟ کدھر گئے ان کے کارکن؟ ایک کی حاضری بتاؤ, سنگل مین کی حاضری. دیکھو یہ سب کچھ اب لکھا بھی جاتا ہے, نوٹ بھی کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے آج سے آواز دی کہ دانلی ہوگی. بھائی دانلی کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. دانلی ہوتی ہے جس طرح ڈسکہ میں ہوئی کہ ڈسکہ میں 4 دن پریزیڈنگ آفیسر غیب تھے اور کسی فارم ہاؤس میں سٹیمپیں لگا رہے تھے. دانلی ہوتی کہ میرا بیٹا جب الیکشن لڑ رہا تھا تو پشاور کی گور گٹری میں 1 دن پہلے آپ سٹیمپ لگا رہے تھے اور آپ کے ڈپٹی کمشنر نے, آپ کے اسسٹنٹ کمشنر نے, آپ کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا. ہماری حکومت تو نہیں تھی. دانلی وہ ہے, اس کو آپ دانلی نہیں کہتے. آنکھوں پہ پٹی لگائی ہے. ہمیں بتائے اگر ہم کدھر انفلوئنس کریں, ہم کدھر جائیں. ابھی تو الیکشن کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ امن کی طرف آؤ. ریاست جو خطرے ہیں, ریاست کے خطرے سے نکلنے کی طرف نکلو. اور جو واقعہ ہوا پولیس لین میں اور جس طرح آپ نے اس کو رنگ دیا سوشل میڈیا میں کہ پولیس کو ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا, میں کہتا ہوں کہ یہ ریاست تب بچے گی کہ ہم پولیس کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ اس طرح اس کے خلاف جو سازش کرے گی وہ ریاست کا دشمن ہے اور پاکستانی عوام ریاست کے دشمن کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی مالی حالت اس وقت کیا ہے؟ کیا وفاق سے آپ نے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا ہے اور کیا